اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حلقہ اولا میں الفاظ اور معانی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے اس علاقے کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے اور ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ جو علاقہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان پایا جاتا ہے اس علاقے میں، اور وہ علاقہ جو حرارت اور نار کے درمیان پایا جاتا ہے، اور جو علاقہ ضوء اور سورج کے درمیان پایا جاتا ہے، اس علاقے میں یہ فرق ہے کہ جو علاقہ سورج یعنی شمس اور ضوء میں پایا جاتا ہے، اور جو علاقہ نار اور حرارت میں پایا جاتا ہے وہ علاقہ خارجی ہے، اور جو علاقہ لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے وہ علاقہ ذہنی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے اور یہاں تک ہم نے سمجھا تھا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک بنیادی سوال اور اساسی سوال یہ ہے کہ یہ جو علاقہ پایا جا رہا ہے، علاقہ لفظ اور معنی کے درمیان، اس کا مصدر کیا ہے اور اس کے پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے آیا یہ علاقہ اور کیسے آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ علاقہ اس کا مصدر کیا ہے اس علاقے کا، اور کیفیت کیا ہے اس کی آنے کی، کیسے پیدا ہوا ہے یہ علاقہ، کیسے پیدا ہوا لفظ اور معنی کے درمیان، کیسے ہو گیا تصور لفظ تصور سبب معنی، یعنی کیسے ہو گیا تصور لفظ سبب تصور معنی کے لیے۔ بات واضح ہوئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جبکہ لفظ اور معنی کے درمیان تو باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تصور لفظ کیسے سبب بن گیا، ہو گیا تصور معنی کا، جبکہ لفظ اور معنی کے درمیان تو باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تصور لفظ کے درمیان اور تصور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے، یہ علاقہ اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ علاقہ آیا اور کیسے آیا، جبکہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے یا باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو علم اصول میں اس کے دو جواب جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ علم اصول میں اس کے جواب دو طریقے سے دیے جاتے ہیں۔ سوال تو سمجھ گئے؟ جی۔ تو اس سوال کے جواب علم اصول میں دو طریقے سے دیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ، یا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ علاقہ جو لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے یہ خود لفظ ہی سے پیدا ہوا ہے، اس کا مصدر لفظ ہی ہے۔ صحیح؟ اس کا لفظ کیا ہے، مصدر کیا ہے، لفظ ہی ہے۔ جس طریقے سے نار اور حرارت میں علاقہ پایا جاتا ہے، اور نار اور حرارت کا علاقہ خود نار ہی سے ہوتا ہے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ ناری سے۔ ہاں، یعنی طبیعت نار سے پیدا ہوتا ہے، ذات نار سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ بھی طبیعت لفظ ہی سے ہوتا ہے، یعنی وہ علاقہ لفظ ہی میں پایا جاتا ہے۔ مثلا لفظ ماں ہے، یا یہ کہا جائے پہلے سے بتانے سے پہلے کہ یہ علاقہ اس کے درمیان جو پایا جا رہا ہے یہ ذاتی علاقہ ہے، یہ اسی سے پایا جا رہا ہے، خود اسی سے پیدا ہو رہا ہے، لفظ سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ علاقہ کیا ہے، ذاتی ہے، اور یہ باہر سے اس کو حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ تو لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے وہ علاقہ ذاتی ہے، باہر سے علاقہ یہ نہیں آیا، باہر سے اس علاقے کو حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تک ہوئی۔
لیکن یہ جو اتجاہ ہے یہ اپنی تفسیر شامل سے عاجز ہے. یعنی یہ علاقہ، یہ جو ہم نے موقف بنایا، یہ موقف پیش کیا، یہ نظریہ پیش کیا، یہ جواب پیش کیا، یہ جواب جو ہے وہ کامل عاجز ہے. جواب ہی بعض جگہوں پہ جا کے عاجز ہو جائے گا جواب ہی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ ذاتی ہے اور علاقہ خارجی نہیں ہے، باہر سے نہیں آیا، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے حرارت، نار اور حرارت کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے، یہ بھی علاقہ ایسا ہی ہے کریں، تو پھر ہمیں جب لفظ ماں بولتے ہیں تو اسے، یا ہم کوئی کلمہ عربی کا بولتے ہیں تو اسے دنیا کے تمام انسان کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اگر کوئی انسان لفظ ماں کہہ رہا ہے، ماں، تو کیا دنیا کے سارے انسان اس سے پانی سمجھ لیں گے؟ عرب، عجم، ترک، کرد، یہ دنیا کے اور انسان کسی خطے میں رہ رہے ہوں، کیا اس سے مراد جو ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ پانی کہہ رہا ہے یہ؟ نہیں. تو پھر جب نہیں سمجھ پا رہے دنیا کے تمام انسان اس بات کو، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ یہ بات کہاں سے لائے؟ پھر لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ ذاتی پایا جاتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت کی ضرورت پڑے گی. کہ لفظ ماں کہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہے، کہیں کی حاجت ہوگی ہمیں لغت. تو گویا ہم لفظ ماں بولتے ہی، جیسے ہی لفظ ماں بولا تو عرب کا ذہن تو منتقل ہو گیا ساحل خاص کی طرف، لیکن کیا ہندوستانیوں کا ذہن بھی منتقل ہو گیا ساحل خاص کی طرف؟ فوراً نہیں. لفظ مثلا بیع بولا، بیع مثلا، یا شرع، بیع و شرع، تو جیسے ہی بولا تو عربوں کا ذہن جو ہے وہ کدھر پہنچے گا؟ ایک عقد خاص کی طرف، یہ ایک عمل خاص کی طرف. لیکن کیا ہندوستان کا انسان بھی، ہندوستان کے تمام لوگ بیع و شرع کہتے ہی سمجھ جائیں گے اس سے کیا مطلب ہے؟ یا ان کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا نظریہ رائے ہے، یا آپ کا کہنا ہے، جواب ہے کہ یہ علاقہ ذاتی ہے اور خود لفظ ہی سے نکلا ہے، یہ عاجز ہے اپنے یعنی بات کو سمجھانے کے لیے یا پوری کرنے کے لیے، اور یہ جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. یہ تھے اس کے پہلے معنی، یا اس کے پہلی یعنی جواب یا پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ، آج ہم پہلے اس جواب کی تطبیق کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل دوسرا جواب جو ہے وہ پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں بس سوال الاساسی بشان حاضر علاقہ التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. کہ بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس علاقے میں، یعنی اس علاقے کے بارے میں کہ جو پایا جاتا ہے علاقہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان. تو سوال جو پیدا ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علاقے کا مصدر اور اس کے پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ فَكَيْفَ تَكَوَّنَتْ علاقۃ السببیہ بین اللفظ والمعنی. بس کیسے تکونت بنا، پیدا ہوا، آیا وجود میں علاقہ سببیہ، کیسے وجود میں آیا علاقہ سببیہ لفظ اور معنی کے درمیان، لفظ اور معنی کے درمیان، لفظ اور اس کے معنی کے درمیان علاقہ سببیہ کیسے وجود میں آیا، کیسے بنا، کیسے پیدا ہوا. وَكَيْفَ أَصْبَحَ تَصَوُّرُ اللَّفْظِ سَبَبٌ لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى. اور کیسے ہو گیا تصور لفظ سبب تصور معنی کے لیے. مع ان اللفظ والمعنى شیئان مختلفان کل الاختلاف. جبکہ لفظ اور معنی میں مکمل اختلاف پایا جاتا ہے، باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے.
وَيُذْكَرُ فِي الْأُصُولِ عَادَةً. سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ علم اصول میں ذکر کیا جاتا ہے عادتاً اتجاہان فی الجواب، اس جواب میں دو جہتیں، یعنی اس جواب کو دو جہتوں سے دیا جاتا ہے یا دو طریقوں سے دیا جاتا ہے. علی سوال الاساسی، اس اساسی سوال کا جواب علم اصول میں دو طریقوں سے دیا جاتا ہے. صحیح. پہلا طریقہ یقوم الاتجاء الاول على اساس الاعتقاد بان علاقۃ اللفظ بالمعنى نابعۃ من طبیعت اللفظ ذاته. کیا یقوم الاتجاء الاول، پہلا کیا ہوتا ہے کہ پہلا والا جواب جو ہے اس طرح دیا جاتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ ان علاقۃ اللفظ، یعنی علاقہ لفظ اس کے معنی کے ساتھ نابعۃ پیدا ہوتا ہے من طبیعت اللفظ ذاته، خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. کیا جواب ہوتا ہے؟ پہلا کیسے جواب دیا جاتا ہے؟ پہلے طریقے میں جواب کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلی جہت کیا ہے؟ کیسے جواب ہوتا ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ ذاتی ہے، یعنی لفظ جو علاقہ معنی کے علاقہ جو پایا جاتا ہے لفظ کے ساتھ وہ خود لفظ میں پایا جاتا ہے. کما نبعت علاقۃ النار بالحرارہ، جیسے پیدا ہوتا ہے علاقہ آگ کا حرارت سے، خود من طبیعت النار ذاتها، خود طبیعت نار سے پیدا ہوتا ہے، بذات خود نار سے پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے آگ کی. فلفظ الماء مثلا لہو بحکم طبیعت ہی علاقۃ بالمعنی الخاص، پر لفظ ماء جو ہے اس کا جو ہے وہ طبیعت کے حکم سے علاقہ پایا جاتا ہے معنی خاص کے ساتھ. الذی نفہمہ منہ، کہ جو ہم اسی سے سمجھتے ہیں. جو لفظ ماء ہے اسی لفظ میں اس کی طبیعت میں علاقہ پایا جاتا ہے اس چیز کا، اس کے معنی کا جو ہم سمجھتے ہیں، ایک خاص معنی کا جو ہم سمجھتے ہیں. آ رہی اس میں بات؟ بھلے. فلفظ الماء مثلا لہو بحکم طبیعت ہی علاقۃ من الخاص الذی نفہمہ منہ ولأجل ھذا یؤکد، اور اس وجہ سے تاکید ہوتی ہے ھذا الاتجاء ان دلالۃ اللفظ علی المعنى ذاتیہ، اس اتجاع میں یہ تاکید ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہم نے بتایا اوپر بیان ہوا کہ لفظ کا علاقہ اس کے معنی کے ساتھ کیا ہے؟ ذاتی ہے. ولیست مکتسبۃ من ای سبب خارجی، اور یہ علاقہ کسب نہیں کیا گیا ہے کسی سبب خارجی کی وجہ سے. فیعجز، اب اسی کا خود جواب دے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اسی جواب کو بھی کل پڑھیں گے کیونکہ جو ہے وہ وقت تمام ہو گیا، اور اس جواب کو بھی ہم یہ جواب صحیح کیوں نہیں ہے، مناسب کیوں نہیں ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.